السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 64 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 45 حالات و سوالات قبر۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھ کر گزرا کرتا تھا تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوئے تھا؟ اگر میت نیک ہوتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکا کرتا تھا؟ قبر کہتی ہے، تب تو میں اس کے لیے سبزے میں یعنی ہریالی میں تبدیل ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالی کے قرب رحمت لے جائے گی۔ مدفن کی پکار۔ عبید بن عمیر اللیثی رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے، جب کوئی شخص مرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا جس میں اس کو دفن ہونا ہوتا ہے ندا کرتا ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں۔ اگر تو اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا رہا تو میں آج تجھ پر سراپا رحمت بن جاؤں گی، اور اگر تو نافرمان تھا تو میں آج تیرے لیے سزا بن جاؤں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں حق کا فرمانبردار بن کر آتا ہے وہ خوش ہو کر باہر نکلتا ہے، اور جو نافرمان بن کر آتا ہے وہ ذلیل ہو کر باہر نکلتا ہے۔ جناب محمد بن سبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب دیا جاتا ہے تو اس کے قریبی مردے کہتے ہیں، اے اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تو نے ہمارے جانے سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی؟ تیرے سامنے ہمارا مر کر قبروں میں دفن ہو جانا کوئی قابل غور بات نہیں تھی۔ تو نے ہماری موت سے ہمارے اعمال ختم ہوتے دیکھے، لیکن تو زندہ رہا اور تجھے عمل کرنے کی مہلت دی گئی، مگر تو نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا اور نیک اعمال نہ کیے۔ اور اس سے زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے، اے دنیا کی ظاہری پر اترانے والے، تو نے اپنے ان رشتہ داروں سے عبرت حاصل کیوں نہ کی جو دنیاوی نعمتوں پر اترایا کرتے تھے، مگر وہ تیرے سامنے میرے پیٹ میں گم ہو گئے۔ ان کی موت انہیں قبروں میں لے آئی اور تو نے انہیں کاندھوں پر سوار کر کے منزل کی طرف آتے دیکھا کہ جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اعمال بھی میت سے سوال کرتے ہیں۔ یزید الکاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، مجھے یہ روایت ملی ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال جمع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی طاقت دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں، اے قبر کے تنہا انسان، تیرے سب دوست اور عزیز اس سے جدا ہو گئے، آج
ہمارے سوا تیرا اور کوئی ساتھی نہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ تعالی کی لمبی لمبی عبادت کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے تمہارے لیے اس طرف کوئی راہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور طویل بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا۔ فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصے کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو دکھ میں ڈال کر اللہ تعالی کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا، لہذا تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ پھر وہ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکالے تھے جو محض خوشنودی خدا کے لیے دیے گئے، اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہوئے، لہذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہے گا۔ جناب عبید بن عمیر نے ایک جنازے کے جلوس میں کہا مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ کو سن رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبر گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے مجھ سے میری تنگی سے، بدبو سے، ہیبت اور کیڑوں سے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اب تو میرے لیے کیا تیاری کر کے لایا ہے؟ مومن کی وفات پر فرشتوں کی آمد۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری جوان کے جنازے میں گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر سر جھکا کر بیٹھ گئے، پھر 3 مرتبہ اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں یہ کہہ کر فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایسے فرشتے بھیجتا ہے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے خوشبوئیں اور کفن ساتھ لاتے ہیں اور حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو اس آسمان و زمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے ہر دروازے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ روح میرے یہاں سے داخل ہو۔ جب اس کی روح اوپر کو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اے اللہ تیرا فلاں بندہ آ گیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسے لے جاؤ اور اسے وہ انعامات دکھلاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کیے ہیں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا۔ مردہ قبر میں لوگوں کے جوتوں کی چاپ کو سنتا ہوتا ہے،
جب وہ اسے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تب اسے کہا جاتا ہے کہ انسان تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے میرا رب اللہ، میرا دین اسلام اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرمایا گیا قبر میں فرشتے سخت سرزنش کرتے ہیں اور یہ آخری مصیبت ہے جو میت پر قبر میں نازل ہوتی ہے۔ جب وہ ان کے سوالات کے جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو منادی ندا کرتا ہے تو نے سچ کہا اور یہی فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالی مومنوں کو مستحکم بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک حسین و جمیل شخص آتا ہے جس کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں اور وہ انتہائی دیدہ زیب لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ تجھے رحمت خداوندی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی امین جنت کی خوشخبری ہو۔ مومن جواب میں کہتا ہے اللہ تعالی تجھے بھلائی سے سرفراز فرمائے، تو کون ہے؟ جواب ملتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نیکیوں میں بڑھ کر حصہ لیتا تھا اور برائیوں سے رک جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے بہترین جزا دی ہے۔ پھر منادی ندا کرتا ہے کہ اس مومن کے لیے جنتی فرش بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنتی فرش بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے اے اللہ قیامت کو جلدی قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال سے ملاقات کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کا آخری وقت قریب آتا ہے اور روح دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہے تو سخت بے رحم فرشتے آگ اور دوزخ کے تارکول کا لباس لیے ہوئے آتے ہیں اور اسے انتہائی خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس پر لعنت بیچتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ یہ روح ادھر سے نہ گزرے، اور جب اس کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اے اللہ تیرا فلاں بندہ آیا ہے جسے زمین و آسمان نے قبول نہیں کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے واپس لوٹاؤ اور اسے وہ عذاب دکھلاؤ جو میں نے اس کے لیے قبر میں تیار کیا ہے، کیونکہ انسان سے میرا وعدہ ہے تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے۔ اور وہ مردہ قبر میں دفن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، تب اس سے کہا جاتا ہے اے انسان تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، اور اسے کہا جاتا ہے تو نہ جانے۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت بدبودار اور انتہائی غلیظ کپڑوں والا آ کر کہتا ہے تجھے قہر خداوندی اور دائمی دردناک عذاب کی خوشخبری ہو۔ مردہ کافر کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بری خبر سنائے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرے اعمال بد ہوں، بخدا تو برائیوں میں بہت تیزی دکھاتا تھا اور نیکیوں سے اعراض کرتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے تجھے بری جزا دی۔ کافر کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی جزا دے۔ پھر اس کے لیے ایک گونگا، اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جسے اگر جن و انس مل کر اٹھانا چاہیں تو بھی نہ اٹھا سکیں۔ اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی کا بن جائے۔
وہ فرشتہ اس انسان کو ہتھوڑا مارتا ہے جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور فرشتہ اس کے آنکھوں کے درمیان مارتا ہے جس کی آواز جن و انسان کے سوا زمین کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ پھر منادی ندا کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کی 2 تختیاں بچھاؤ، اس کے لیے جہنم کی جانب کا ایک دروازہ کھول دو۔ لہذا اس کے لیے جہنم کے 2 تختے بچھائے جاتے ہیں اور جہنم کی طرف کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں ہم اسی باب سے مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔